عبداللہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. چلے خطرات تو ایک الگ چیزیں ہیں. اس وقت درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مسائل ہیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم سب ایک ساتھ ہو کے ایک یکجہتی کنسنسس کے ساتھ چل رہے ہیں. اتحادیوں والی بات بھی انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ بھئی ایسے کوئی اختلافات نہیں ہیں، تمام چیزوں پہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی یہ نیریٹو بنا رہی ہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی حکومت جانے والی ہے. وہ چاہے جب فیصلے آتے ہیں ان کی جانب سے اس وقت بھی یہ بات کی جاتی ہے. جماعت اسلامی کے بھی آج کل جو ہم دھرنے میں جو سپیچز دیکھ رہے ہیں، نعرے دیکھ رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کو بہت سے خطرات لاحق ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ کچھ ایسا ہے کہ یہ حکومت کمزور ہے اور دن کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے، لیکن جو حکومت کے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ایک اور بات ہے، اور حکومت سیاسی فیصلوں کے جو باقیات ہیں ان کو بھگتنا دوسری بات ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں زیادہ دور نہیں جاتا، جب خان صاحب کی حکومت یہاں تھی تو آپ یہ غالباً 8 مارچ کی بات ہے، جب حکومت جانے میں صرف 1 مہینہ اور 1 دن رہ گیا تھا، تو باقاعدہ اخبار میں بیان آیا تھا کہ ہم افواج اور ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. تو یہ بات تو ماضی میں بھی کہی گئی، اور بالکل افواج ایک پیج پہ ہوتے ہیں، لیکن حکومتی فیصلوں میں، سیاسی فیصلوں میں نہیں. اب سیاسی فیصلے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ تو پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کا کیا گٹھ جوڑ بن رہا ہے یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی کردار ادا کرنا پڑے گا. ایک فچ کی رپورٹ آئی تھی، فچ ایک ادارہ ہے اور بڑی اس کی ریپیوٹ ہے، اور ماضی میں فچ نے جو رپورٹس دی ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے، آپ ان کو یکسر جو ہے مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بہت ساری وجوہات اور مختلف پہلو ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں فچ کی ایک رپورٹ مختلف آ جائے، لیکن فی الحال فچ اپنی رپورٹ کے اوپر قائم ہے، اور 18 مہینے کا انہوں نے وقت دیا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری، مہنگائی، بڑھتی ہوئی لاقانونیت اور دہشت گردی، اور اسی طریقے سے سیاسی جو ایک خلفشار ہے، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور حکومت کے پاس آئی پی پیز کے حوالے سے انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا ہے. کیا جماعت اسلامی صرف واحد ہے؟ میں پنڈی کا باسی ہوں اور میں رہتا ہوں پنڈی میں، مجھے معلوم ہے جماعت اسلامی کے اتنے کارکن نہیں ہیں. شام کو جیسی ہوتی ہے عوام جو ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور عوام جو ہے اس سے منسلک ہو رہی ہے. یہ خطرے کی بات. کیا موسم جب اچھا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کیا دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ دھرنا دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں گی؟ اس لیے ایک طرف پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے حکومت بنا سکتے ہیں اور گرا سکتے ہیں. دوسری طرف جو ہے پیپل پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، جبکہ آئینی عہدے سارے ان کے پاس ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر محنت کی جائے. کس حد تک ہے؟ جی سوری، میرا سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ پھر کس حد تک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ سب اچھا نہیں ہے، تو یہ کیا خطرہ بہت زیادہ ہے جس کی بانی پی ٹی آئی بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں، یا ویسے وہ آپٹیمسٹک ہے اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. دیکھیں، اگر قوم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو پھر قوم تو باہر نکلی ہوتی نا. انہوں نے تو چھوٹی عید کے بعد باقاعدہ عوامی احتجاج کی کال دی تھی. یہاں تو بڑی عید گزرے پہ بھی جو ہے وہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، بلکہ 2 مہینے ہونے والے آئے ہیں. تو پھر وہ کدھر ہے ان کی عوامی احتجاج؟ اس لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ جے یو آئی کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں. جماعت اسلامی نے تو ان کو ٹکا سے جواب دے دیا میری اطلاعات کے مطابق. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ حکومت نے اگر بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت کے بڑھتے ہوئے کیسز میں اگر کمی نہ لائے اور لوگوں کو ریلیف نہ دیا تو معاملات جو ہیں وہ پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے، اور معاملات ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں گے، جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.